اللہ آپ کو سلامت رکھے. باقی سارا کچھ بعد میں ہی ہے. پہلے یہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو بخل کا مظاہرہ نہ فرمایا کریں بلکہ محبت کا مظاہرہ فرمایا کریں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ میں محبت کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا تو مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. تو جو دیوانگی آپ دکھاتے ہیں نا ہمیں لاتے ہوئے, اللہ وہ دیوانگی ادھر ہونی چاہیے. اتنے میں پنجابی چاکھاں گا پہ سانو کھچ دے, اللہ منو کھچنا کی فرق پینا ہے. وہ دیوانگی ادھر ہونی چاہیے. وہ جوش, وہ جذبہ, وہ عقیدت, وہ جب درود پاک یا اللہ کے ذکر کی باری ہے ادھر آپ کو وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. اتنے تو ہی بول دے کوئی نہیں, اتنے سانو کھچ ساڑا چھڑ دے کھ نہیں. تو یہ سانو کھچیاں کچھ بھی نہیں ہونا. جو ہوگا وہ میں کہتا ہوں پھر دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں بالکل جو اقبال نے کہا تھا وہی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جدھر آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے آپ ادھر کرتے کوئی نہیں ہے. اور بس وہ شخصیت پرستی میں جو ہے نا وہ آپ کچھ بہت ہی آگے گزر جاتے ہیں. نہیں ادھر کیا کرو بیٹا. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے اُنہ ہی مٹھا ہے. کوئی گوڑ ہی نہیں پاندے یار کوئی بھی. وہ جو آپ کرتے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر کیا کرو بیٹا. ادھر وہ محبت, ادھر وہ عقیدت اور ادھر وہ سارا کچھ نظر آنا چاہیے. ادھر نہیں نظر آتا ہے. دیکھنا اللہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں درود پاک پڑھنے والے کو, وہ درود پڑھنے والے ذرا پہلے ایک بار دیکھ لے تو پڑھ کن پہ رہا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, کہاں کہاں نہیں انہوں نے ہمیں یاد کیا. تو جب امت یاد کرے تو امت کو پھر دوبارہ کہنا پڑے ایک باری پڑھو. نہیں بدلو اس معاملے کو, تھوڑا اس طرح کا پڑھا کرو کہ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ کلیجہ ٹھنڈا ہوئی ہے, روح کو سکون آ جائے پڑھ کے سن کے اور دیکھ کے کہ واقعی یار پڑھنا لینے پڑھ چھڑے ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ اس لیے اس کو نا ٹھیک ہے جی جب بھی موقع آئے تو پورا فوکس حضرت. وہ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں نا حضرت جی وہ قبلہ سے وہ گاڑی میں بھی اصل میں نا کھول لی ہیں دکانیں, تو پھر دکانوں پہ پھر کام دکانوں والے ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے دکانیں نہیں کھولی تھیں. آج کام خراب کیتا دکانوں نے, وکھریاں دکانوں نے, اور پھر وکھریاں گلاں نے. وہ تب دکان نہیں تھی حضرت جی, اس لیے وہ سیدھی سونی اور ستھری باتیں کیا کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب وہ سلیمان مصباحی نے اعلان یہی کر کے سواریاں اپنی گاڑی میں بٹھائی ہیں کہ گڈی مدینہ پاک چل رہی ہے. لیکن ہیں اللہ یا زندہ کہ جو گاڑی میں سلیمان مصباحی نے سواریاں بٹھائی ہیں نا وہ یہی کہہ کے بٹھائی ہیں کہ چلی مدینے میں. لیکن پہن میں اپنے ہی آستانے تے ڈیا وا, پہن گڈی میں اپنے ہی آستانے تے, کدی میرے صاحبزادہ صاحب, کدی میرے اہزادہ صاحب, کدی میرے اہزادہ صاحب کہہ کے سواریاں میں ہی بائی سی گڈی کہ گڈی ساڈی, لیکن گڈی میرے آستانے دے آلے دوالے پاؤن ڈئی ہے. اور پھر اقبال نے رو کے کہا, اقبال کہتے ہیں سلیمان مصباحی کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, تیرا کام تو ان کو رب کا راستہ دکھانا تھا, تو خود ان کا رب بن گیا. تو ان سے اپنی پرستش کروا رہے, تو ان سے اپنی پوجا کروا رہے. تیرا کام تو تھا ان کو راستہ بتانا. سدھے ہو کے سجے ہوئی ہو, پھر سدھے ہو کے کھبے ہوئی ہو, تو پھر سدھے جائی ہو کے مدینہ پاک جائے. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ گڈی اتھے ہی پہنچ رہی ہے. میرا صاحبزادہ, میری پگ, میری کرسی, میرا عرس تے میرا یہ تے میرا گڈی اتھے ہی پہنچی پئی ہے. تو اقبال رو کے کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. وہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے حضرت جی.
انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نا گڑ سواریاں مدینہ، تو مدینہ لے کے گئے نے حضرت. وہ بہت بڑے لوگ تھے. وہ حضرت کی خدمت میں کوئی شخص آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت، کیونکہ حضرت اس طرح کی وہ تکلیف دینے والی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ حضرت یہ بھی ہاتھ اسی مٹھا رکھنے ہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بلے شاہ جان چھڑوا گئے تو مینوں ہی لوڑے ویلنے جوان دین دے. وہ کہندے نے سچ آکھاں تے پھامبڑ بلدے، تے مینوں کی لوڑے ویلنے جوان دین. جنی کہ میرے جے طاقت ہے وہی انہی کی گل کر چھڑنا وا، اگے نہیں میں جاندا کوئی. میں نے ایک دن حضرت وہ اسی طرح کسی محفل میں تھا، اللہ میرا بالکل ارادہ ان کو ہٹ کرنے کا نہیں تھا. میں نے حضرت وہ بس کو کفیت بن گئی. میں نے حضور بلے شاہ کا وہ شعر پڑھا، علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ بے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار. اگوں پھر اقبال بلے شاہ صاحب میرے والے پاسے پیراں والے پاسے آئے. پھر پیراں نوں اقبال کی کہندے بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں. پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں جھوٹے سچے کریں قرار، علم بس کریوں یار. اللہ میرا کوئی ارادہ اس طرح کا نہیں تھا. وہ پیر صاحب بیٹھے تھے، وہ غصہ کر گئے ادھر. میں نے اللہ وہ غصہ کر گئے ادھر. تو ابھی تو ہم بہت کچھ نہیں بولتے ادھر، چپ کر جاتے ہیں. لیکن تکلیف بڑی ہے یار. دھوکہ دیا ہم نے، بٹھایا یہ کہہ کہ گاڑی مدینہ جا رہی ہے، لیکن گڈی میرے آستانے دے آلے دوالے پہنچ رہی ہے. ظلم ہوا بڑا زیادہ. چلے کوئی نہیں جی، جانا تو ہے نا کل. جن کے نام کی کھا رہے ہیں پھر انہوں نے پوچھنا ہے، دس سلیمان مصباحی کیوں میری امت کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا، کیوں لوٹا تو نے ان کو؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ہے نا. پھر پوچھے گا او سلیمان یہ تو تیرے مرید اس لیے ہوئے تھے، یہ تو یہ کہہ کے سمجھ کے تیرے پاس آئے گے، تو ان کو میرا راستہ بتائے گا، تو اپنے پٹ تھلے دے کے رکھے سارے. کوئی نہیں، دن آنے والا جی. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا. اور حضرت یہ نہ سمجھیے گا کہ صدا اسی طرح ہی رہا ہے، نہیں. کبھی وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب حضرت سلطان کہتے ہیں، فرماتے نا رب عرش معلّہ اتے نا رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب وزابے ہو. یہ نہ سمجھے کہ صدا اسی طرح ہی ہوا ہے کام. کبھی یہ بھی دور تھا، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوں. کبھی وہ بھی دور کہ جے اے کہہ کے سواریاں بھائیاں نے نا کہ مدینے چلیاں نا، گڈی مدینہ پاک گئی بھی حضرت. لیکن آج حضرت جی آج تکلیف دے ہمارے حضرت، آج امت زخمی ہے حضرت، اور بس چوپی پلی ہے حضرت. حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت، وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا، عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے، کوئی وظیفہ بتائیں حضرت. آپ نے فرمایا بیلیہ اس طرح کرنا، روز تو نے 100 بار استغفار کرنی. حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے. ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی. نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی. حضرت یہ کون سی استغفار ہے؟ اس طرح استغفر اللہ، بھئی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت، کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو، پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے. صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے، بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی ہیں. 6-7 سال اس گنہگار نے بھی امامت کروائی ہے، بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو آج تک حضرت مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. وجہ کیا؟
صرف سیکھا نہیں کسی سے. اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ صرف ہے محبوب کی امت, نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد, چل نکل تو بھی, چل سلیمان, تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا, ایسے آتے ہیں. 6-7 سال حضرت امامت کر, مسلح پہ بیٹھے ہونا, نمازی اور رہی, مونڈے چوڑے کی تھے. وہ بھائی وہ اس چال کی تو باہر اجازت نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا. اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں, تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے. یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت, کٹ دے نہیں ہے حضرت. ایک ایک نو نام لے لے کے اٹھان, چل نکل باہر. تو ایسے آتے ہیں ہمارے گھر, تو مجرم نہیں, تیری چال مجرموں والی تھی. یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا مائیں روز مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں حضرت؟ لکھا حضرت حج کے لیے چلے بصرہ سے, حضرت لوگوں نے سواری پیش کی, حضرت نہیں بیٹھے, پیدل چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے, تو کیا پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا ہاں. تو عرض کی حضور وجہ کیا پیدل جانے کی, سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمانے لگے یار یہ بتاؤ, اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ ادھر صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ ہم تو ایکسرسائز کرنے آتے ہیں. ایکسرسائز کی اور صلح کرنے کون آتا ہے؟ اس لیے پتر بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں. مسجد میں کیسے آنا ہے سیکھیں, ذکر کیسے کرنا ہے سیکھیں, درود کیسے پڑھنا ہے سیکھیں, استغفار کیسے کرنی ہے سیکھیں, مسجد میں کیسے آنا ہے سر نیواں کر کے, جھک کے حضرت. لیکن حضرت جی ادھر تو جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور نمازی لڑتے ہیں بےخانے نے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا مکروہ ہے اور تنزیہی نہیں تحریمی ہے. اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا, جی میری جگہ ہے. ساڈا تے میرا تے جڑا حضرت ہوئے نا کہ انہوں کہندے نے ساڈا جڑا موزن ہے, میں تے کدی کدی انہوں اتنے کھلارنا, میں کھلو ہوتے یہ اندر والا کام خراب نہ ہو جائے, کہ بدلا کرو جگہ اپنی حضرت. کبھی کبھی وہ پیچھے بھی پڑا کرو جا کے, تاکہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہیں. حضرت سیکھو حضرت کیسے آتے ہیں حضرت, ہم تو مجرم ہیں حضرت. میں نے کہا نا بہت کچھ. یہ ٹنڈ آپ دیکھ رہے ہیں, جمعرات کو یہ چوڑا جو ہے نا واپس آیا ہے مدینہ پاک سے حضرت. اور حضرت جی اتنے جہے جنہوں ٹیسٹر لایا نا, میں چیک کری کی کہندا بھلا, کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا, کوئی کہندا روٹی نہیں چنگی. جنہوں ٹیسٹر لایا حضرت ہوتا نا باتوں باتوں میں, جنہوں ٹیسٹر لایا بھلا کی کہندا ہے حضرت, کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا, کوئی کہندا کمرے نہیں چنگا. اور تو چنگا ہے, تو اپنی بات کر پہلے, اس مبارک خطے کی تو بات بعد میں کریں گے نا, تو پہلے اپنی کر, تو چنگا ہے. تجھے تو پھر بلا کے انہوں نے ہوٹل میں کمرہ دیا ہے, بیڈ ہے, تو پھر بھونک رہا ہے کہ کمرہ نہیں چنگا, ہوٹل نہیں چنگا. تو بتا تو چنگا ہے؟ تو بیڑیوں کے لائق ہے, تو ہتھ کڑیوں کے لائق ہے, تجھے نارے جہنم میں جلنا چاہیے. اور شکر کر تجھے انہوں نے اپنے شہر مبارک میں بلا لیا. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, سیکھو علماء سے. جنوں ٹیسٹر لایا حضرت جی اتھے ہوٹل نہیں چنگا. اللہ حضرت یہ جو آپ ادھر جا کے کرتے ہیں نا, نہیں چنگا نہیں چنگا, یہ تو باتیں کل کھلیں گی. لیکن جو پاک لوگ ہیں لکھا ہے ان کو اتھے ہی گرفت. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے, یہ مدینہ پاک حاضر خدمت تھی جی, دہی کھانے کو چاہا, انہوں نے بازار سے جا کے دہی لیا. وہ جب دہی کھایا نا, دہی کھٹا تھا حضرت, زبان سے بس اتنا نکل گیا, اوہ مدینے دا دہی انا کھٹا. اتھے گرفت ہوئی ہے. 6 ماہ تک حضرت گریہ زاری کرتی رہی, معافی مانگتے رہی, صرف ایک جملہ زبان سے نکلا. 6 ماہ بعد معافی ملی اور آواز آتی ہے, رابعہ تیری اتنی جرت, اور کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے, یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ میرے یار کے شہر کو بیچ میں لے آئی. یہ تو باتیں کل ہونی ہیں جا کے. تو تھا اس ہوٹل کے بھی لائق,
تجھے کام نہیں اپنے یاد سلیمان مصباحی جو سیالکوٹ میں کرتوتے کھلار کے گیا، پھر بھی تجھے یار شہر میں بلایا، ہوٹل میں کمرہ بھی دیا، لیکن کیا ہے عجیب، بہت کچھ بیٹا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ پاک جانا ہے، پہلے ان علماء کے پاس آؤ، آداب سیکھو جانے کے، وہاں کیسے جانا ہے، وہاں کے معاملات کیا ہیں، اس شہر مبارک کی شان کیا ہے۔ یہ ہوٹل، یہ حضرت قبلہ یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بڑی خوبصورت شخصیت ہوئی، انہوں نے حضرت اپنی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، اس میں حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مسجد نبی شریف میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلتا نا، تو راستے میں مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی، جس کو میں نے نا پاگل سمجھ کے گزر جانا ہے، پاگل ہے کوئی۔ کہتے ایک دن کیا ہوا، ایسا کچھ کرم ہوا کہ میں بڑے طویل وقت تک ریاض الجنہ شریف میں حاضر رہا۔ کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور جو ہے نا میں باب جبریل سے باہر اور جنت البقیع شریف ہے ادھر بھی کافی دیر کہتے میں بیٹھا رہا۔ کہتے جب باہر نکلا نا تو دل میں خیال کیا تھا، ہوئے منظور احمد کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک، ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر، پھر سوال، پھر جواب، پھر میزان، پھر سورہ سوا نیزے پہ، ہاں جی، پھر جناب وہ پھر پل صراط، پھر پل صراط، پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ پھر بھی پتہ نہیں جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ وایا جہنم جانا پڑتا ہے۔ لیکن مدینہ پاک کیسا سونا شہر ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر آتا ہے۔ فرماتے یہ میں سوچ رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں، کہتے مجھے نہیں پتا کب میں اس دیوانی عورت کے قریب آ گیا، اور فرماتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتی کیا، یا اخی تعال اسم کلامی، بھائی ٹھہر میری گال سن، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہے۔ پالو 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 زندہ، خوش ہو جا بھائی تم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ اللہ پھر پایا، چل بھائی موج معروم چل کے۔ تو وہ کہتے کہ میں سوچتا جا رہا ہوں کہ کیسا سونا شہر مبارک ہے، 2 جنتیں ہیں، کبھی ریاض الجنہ شریف، کبھی جنت البقیع شریف۔ کہتے میں پتہ نہیں کب اماں جی کے سامنے آ گیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ، اور بڑی فصیح عربی میں، جن کہتے ہیں نا پڑھی لکھی عربی ہے، ایک عربی بولتے ہیں نا، وہ سانوں نہیں سمجھ آتی، وہ کی بولتے ہیں ٹھیک ہے، فصیح عربی حضرت، پڑھی لکھی عربی جو ہے، اس میں اس نے کلام کیا، یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ٹھہر میری گل سن کے جا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں، اور اپنے اندر سے یہ بات آج نکال کے مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، بلکہ المدینۃ کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارے جنت ہے۔ تو اے ہوٹل دا رونا رون دے ہیں، تو جنت وچ آئے ہیں اللہ دے بندے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ، واہ جی، کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے، کہ بلا وہ بڑا پرانا نعرہ ہے،
اللہ کرے جی رمضان شریف پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا ارے سر کا موقع ہے ہو جائے بات ایویں ہی حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہ بند اور اوپر میں نے کھلا سا کرتا اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا. اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا حضرت. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا تو تھوڑا نا تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا پھر حضرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے حضرت. دو ریال کے نا نوٹ تھے 8 ریال تھے حضرت. میں نے پہلے ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا. جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت جی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں؟ میں کو تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چوم کے کہتا ہے نہیں میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا سی تو آپ ہی نہ کر چھڑی ہے. تین انہوں نے فقیر بنایا چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چھڑی. میں نہیں فقیر کوئی بھی ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا بھیجا بیٹھا تھا جا میری چولی پا کے موٹ کے آپ ہی نہ کر چھڑی. کہ میں کو فقیر تو نے کیا لیکن گزر گیا موقع حضرت جی. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں. اتھے ایک ایک قدم پہ ایک وکھری دنیا ہے حضرت جی. لیکن کیا ہے میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے حضرت. اس لیے سیکھو مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو ذکر کا طریقہ سیکھو نماز کا طریقہ سیکھو درود کا. غرور مروا گیا نا مجھے میرا غرور مجھے میرا مروا گیا. باقی تو جناب اتھے فقیر کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شاید ہزار پھرتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت. یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں. حال اب یہ ہے کہ اللہ حضرت جی پگ نہیں پہنی تھی. وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے ادھر بڑا مسئلہ خراب ہوا. بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی اور منہ پہ نا میں نے کپڑا. اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے کسی نے انگوٹھی پہچان لی. وہ حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ تو سلام کر کے کہتا جی مصباحی صاحب. میں جی وہی ہاں. تو مجھے تھا کو بات کرے گا حضرت جی یہ پھر تصویر کھچا لو ایک کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی میری بھی اس وقت کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی. بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے. میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں 1000 لوگ ملے لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں نے کہا 1000 بندے ملے ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس ایک کی گال تصویر 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 امت پھنس گئی ہے. 1000 حالو ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت کہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی
پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت؟ بس چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت, وہ جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے. اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت, تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت. یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے, اور ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا, لیٹ ہو چکا تھا. امام صاحب اور وہ آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی, جماعت ہو چکی ہے. پھر بھی اسے نہیں رہا گیا, پھر بھی پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں وہ تو کب کی ہو گئی. تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل گیا تھا, ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتاؤ یار, میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور, نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت. جماعت کی بات تو بات کی نا, نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں آہ. لیکن حضرت چند ہزار کا نقصان ہو جائے, میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, دل پھٹتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, برین ہیمرج ہوتے دیکھا ہے, سنا ہے حضرت. لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی, جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی. اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ہلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں. ہوا نا کتنا بڑا نقصان. جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان. جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان. جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان حضرت. اور سنو ذرا نقصان, یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا, کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ظاہر ہے سامنے تو احد شریف حضرت 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. لمبائی 4.25 میل ہے. آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا. صحابہ علیہ مردوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت جتنا نہیں فرمایا, جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جاننے چاہیے کتنا زیادہ ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ہو گیا نا نقصان حضرت. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں. لیکن اس کا کیا نقصان ہوا, صرف جماعت رہ گئی. کیسا سونا دور تھا حضرت. آہ نکلی اندر سے, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے. عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی. فرمایا جماعت سے پڑھیے, مجھے سودا کر لے ایک. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں, کیونکہ نماز تو تو نے پڑھ ہی لینی ہے, جماعت ہی رہی ہے نا, وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے. امام صاحب تشریف لے گئے, اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی. وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندیا یہ کیا کیا.
اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے. تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب اس وقت تو نہیں تھا کچھ ہو سکتا، اب انتظار تھا صبح کا، امام صاحب کے پاس جاؤں اور سودا کینسل کروں. فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی. سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت وہ کل والا سودا یاد ہے؟ فرمایا حضرت کینسل کروانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ دے دیں. فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن آج ہماری آہ کھو گئی ہے حضرت. یار اے آہ لبوں کی تم جا کے یار ساڑی کھو گئی جی. اگر کسی کے پاس داڑھی کی دولت نہیں، اسے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی دولت سے محروم ہوں. کوئی دکھ نہیں میں کتنی بڑی دولت سے محروم ہوں، کوئی آہ نہیں. بلکہ اگوں حضرت جی داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، نویاں گلاں، تو چور تو چتر نہیں حضرت جی. بڑا بھائی جی کھاٹے جی جیسے. اور میں نے کہا نا ان کی دکانیں نہیں تھیں، وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. میرا ایک بڑا دوست ہے حضرت جی، ہر سال ایک تو کیمرے دی وجہ نہ بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے. وہ وہ نہیں ویسے پھر باتیں جاتی ہیں نا، پھر دو کہتے ہیں حضرت تو یہ گل لگے کر چھڑ دے. وہ ہر سال ماشاءاللہ رمضان میں، لیکن داڑھی کی دولت سے محروم ہے. میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں ہے یہ. میں کی میں تینوں آکھاں؟ میں بھائی کیا حیثیت ہے تیرے یا میرے پیر کی؟ جدو پیران نے آکھ چھڑیا تو پھر گل کیڑی مگر رہ گئی ہے. مجھے کہتے میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں مینوں ہوئی، جی پیر آکھن گے تو میں رکھ لواں گا. نہیں حضرت جی، یہ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، بیلیا اے ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سن کر سن بیٹا، آج اگر سلیمان مصباحی داڑھی رکھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ بہانہ آپ کا نہیں چلے گا کہ آپ کو داڑھی نہیں رکھنی پڑے گی یا آپ نے داڑھی نہیں رکھنی. میں اگر داڑھی رکھ کے غلط کام کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن آپ کو رکھنی پڑے گی اور آپ کو رکھنی چاہیے بھی. یا آپ کو کل پتہ چلے گا جا کے حضرت کہ اے جڑے سی حضرت جی پیسے دے کے لوہان دے رہے ہیں، اے کڈے قیمتی ککھ سن حضرت جی، کڈے قیمتی ککھ سن حضرت. خوب پتر اپنی بیویوں سے پیار کرو، رج کے پیار حضرت ان کے ساتھ. لیکن بس اتنا پتر یاد رکھنا، ان کا پیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار پہ غالب نہ آ جائے. ناز اٹھاؤ، نخرے اٹھاؤ، لاڈ کرو. میرے محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر چہرے اس طرح کے نہ بناؤ جو ان کو پسند ہے، چہرے اس طرح کے بناؤ جو ان کو پسند ہے. پیار رج کے. میں اب جتھے حضرت جی 1000 لگتا ہے میں 2 لگاتا ہوں، اس کا حق ہے جی. لیکن حضرت اتھے کوئی کمپرومائز نہ بی بی نہیں تو سونے لگتے تو 1000 واری نہ لگی ہے، انہوں نے تو لگنے ہیں نا. تو کون ہے بی بی؟ تیری کیا حیثیت بھائی؟ اور تو کوئی وجہ نہیں نا رکھنے کی. حضرت آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں میں کیمرہ بند کروا چھڑنا، آپس میں بیٹھے دیے سارے. نہ رکھنے کی کوئی اور وجہ ہو تو یہی وجہ کہ جی انہوں ذرا منڈا لگنا ہے. ادھر چلیا انہوں منڈا لگتا نہ ماریا جائی، انہوں غلام لگ، انہوں غلام لگ. خوب میرا بچہ اپنی بیویوں سے پیار. لیکن ابھی یہ اس لیول پہ نہیں آئیں کہ ان کو محبوب کے مقابلے میں لے آئے. حضرت ان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی محبوب کے. وہی 4 دن میں کیمرہ لگا، اللہ معاف کرے، کہ دن بیویاں نے کوئی رستہ روک کے دھرنا دینا ہے میرے خلاف. یہ پتر 4 دن منہ نہ دھوئیں، دیکھے کوئی نہ ان کو. آج کریمیں بند ہو جائیں، بڑیوں کے بھید کھل جائیں. حضرت آج بڑیوں کو میک اپ نے چھپا رکھا ہے. لیکن قربان جاؤں وہ تھے جنہیں دیکھ کے دیکھنے والے کہا کرتے تھے. میری اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی ہیں حضرت. اور یہ حسن یوسف کا عالم تھا. لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام گلیوں سے گزرتے، آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت. حسن یوسف حضرت.
قید پڑ گیا, ختم ہو گیا سارا کچھ. آ کے عرض کی حضور ان کی کریے. فرمایا سارا مصر بلا لو باہر. سارا مصر باہر آیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لے آئے اور اپنے رخ سے حضرت نے نقاب اٹھایا. یہ لکھا ہے حسن یوسف میں محویت کا عالم تھا. یہ حسن یوسف کی چاشنی تھی کہ میاں محمد بخش فرماتے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کن آنی جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جانی. یہ حسن یوسف کو 3 مہینے مصر والے نو پوکے نہیں لگی ہے. یہ ہیں اللہ ہیں اللہ. حضرت جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن کا تذکرہ فرما رہی ہیں, ابھی اس حسن مبارک پہ کئی ہزار پردے تھے حضرت. حسن یوسف پہ کوئی پردہ نہیں, ابھی پردہ تھا ادھر. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, ابھی اسلام نہیں قبول کیا کوئی بھی. محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے. آپ فرماتے میں دیکھنے کے لیے گیا, کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری آپ کے چہرہ انور پہ پڑی, بے ساختہ زبان سے نکلا, وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضرت جی کمال لکھا جی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مینوں ہے شعر میرا کدی کدی دل کردا ہے اینو تسبیح تے پڑھی ہے. حضرت لکھتے کیا ہیں, فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. یہ تھے تو سرخیاں لگ دیاں نا لال کرن لئی, لیکن حضرت یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہیں. اور حضرت جی کتے نہیں لکھا تھا کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹیں تو بعد میں کو آہو بکا بھی کی, کو چیخو پکار بھی, ہائے ہائے وڈ کتنیاں انگلیاں. نا 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 نا, کیونکہ بے تانا دیا تھا نا زلیخا کو. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیتا انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر محفل ہے, تم سب نے آنا ہے, اور محفل کا لب لباب یہ ہوگا تمہیں سیب دوں گی, چھریاں دوں گی, اور کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں, پھر سیب کٹیں گے. اب قرآن کہتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, وہ انگلیاں جو سیب پر تھیں بھول گئیں سارا کچھ ہی. سیب کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کٹی ہیں. اور انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وٹ بیٹھیاں, بلکہ اگو کہتے ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تے کوئی انسان ہے ہی مَا هَذَا بَشَرًا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹیں, اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اور پھر لکھا کسی شاعر نے کمال, کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا. ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا. ادھر بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. نا پتر خوب اپنی بیویوں سے محبت, لیکن پتر چہرہ انہیں دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے. اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ انہوں دے مقابل, ہاں وہ ہیں ہمارا مقصد بیٹا, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا, پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہندے ہی رہنا ہے, ہمیں تو ہی غصہ پہ کرو. لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جانا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو, لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے.
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ है हजरत साहब ठीक, कुरान कह रहा है जी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। क्यों हजरत साहब? सूरह फज्र कुरान कह रहा है। फिर उस दिन तुसी की कहना है? अल्लाह ना करे आप में से एक भी हो। फिर कुरान कह रहा है, फिर उस दिन क्या कहना है? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मैं मान नहीं हुंदी और मैंने कर लिया होता, लेकिन तब वक्त गुजर गया। कुरान कह रहा है, अपने आप तो नहीं दसिया मैं, कुरान कह रहा है। जिसने नहीं ना मानी, फिर कुरान कहता है फिर उस दिन बंदे क्या कहेंगे? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। और हजरत इसको और आसान करके बयान किया मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, कमाल की था जी आपने। आप फरमाते कोई बादशाह था और अपने ना शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना हजर खिदमत थी, हजर सामने नवाओ शाम के मेवे भी पड़े हुए थे, गुफ्तगू भी हो रही थी, मौसम भी इंजॉय किया जा रहा था, साथ नेमतें भी। वो बादशाह को ना दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया, तो बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी। वो अपनी काबीना को कहता है, ओए आज तैनू बाबे दा शुगल ना विखावां। अब कौन था हजरत जो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी 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 जी। पीछे खड़े सिपाही ने कहा जाओ जो बाबा जा रहा है उसको बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबे को पकड़ा के कहा, बाबा जी मुझ समेत सबको देखें जितनी मेरी काबीना बैठी है, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है ना, रुमाल उसकी गोद में रख दें। वो बाबा को मेरे हार नहीं, बाबा के एवं बाल चिटे कर ले, नहीं, उस बाबे ने किसी बाबे के पास बैठ के बाल सफ़ेद किए थे। और जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो ना, वो बाबा भी फिर बाबा ही होता है। हाँ जी। बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला और वापस चला गया। बादशाह हैरान रह गया, उसने कहा है भाई मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा ही लगा गया। अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकी, ख़त्म कर दी उसने। अब उसको तो था ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर अब बादशाह बात आगे चलाएगा, बात ही नहीं आगे चली। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे और बादशाह को किसी ना समझ में आने वाली बीमारी ने पकड़ दिया। बड़ा इलाज हुआ, जब बीमारी नहीं समझ आई तो फिर इलाज क्या होना था। बहरहाल तबीब कोशिश करते रहे, लेकिन बादशाह रोज़ करीबुल मर्ग, रोज़ करीबुल मर्ग, मौत के करीब जाता गया वो, और आखिर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तबीबों ने दवाइयाँ बंद कर दी और उन्होंने कहा भाई हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह बड़ा भी ना तो 3 दिन देखेगा, चौथा नहीं। ठीक है जी। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। बादशाह के लिए एक पलंग बनवाया गया, उसको पलंग पे लेटाया गया और इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब उन्हीं में ना रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्योंकि एक मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, उसको बाबा नहीं था याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा कहता है बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारियां हैं? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफ़र पे जाने लगा। तब बड़ा रोना आता है बंदे को, मेरी गड्डी, मेरा कार, मेरी बुढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बैंक विच पैसे, मेरियां पैलियां, मेरियां ज़मीनां, लेकिन तब वो कुछ नहीं सकता। अल्लाह हज़रत जी ये भी हमारा अपना कसूर है, उन्होंने मना किया था बंदे रहना ज़रूर, दिल ना लाई, तंग होएगा, साढ़े को लाना ही साढ़े नाल ही लाई। मैं हज़रत वो बरतानिया था ना, हर बंदा मुझे पूछे हज़रत कितने दिन क़याम है? मैं लै भाई इन्होंने मेरा क़याम याद ही, अपना नहीं याद किसी ने। मेरे भी सारे पता कि इन्हें वापस जाना है, अपने लोग नहीं किसी ने पता, अपना भुले पे हैं सारे। लेकिन एक जो बात अच्छी भी लगती थी कि देखो अल्लाह हज़रत सारे मुसाफिर हैं, सारे ही कूच है इतों, लेकिन क्या है नहीं बात मानी। उन्होंने मना किया था बंदे ये जो ज़मीन है ना ये तेरे पैर के नीचे है,
اس کو پاؤں کے نیچے ہی رکھنا, کہیں زمینوں کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا, تنگ ہونا تو. اسی گل نہیں منی, زمینیں اٹھائیں, پیلیاں اٹھائیں, اٹھا کے دل میں رکھ لیں. پھر نقصان کیا ہوا, پھر انہاں زمیناں تے پیلیاں نے میرا ککھ بھی نہیں رہن دیتا. پھر انہاں زمیناں لی میں کدے نہ نہیں لڑیا, پرا دا گلمہ پھڑیا, پین نو ترو کے کچہری لے گیا, مامے نہ لڑیا, خالہ نہ لڑیا, پھوپھو نہ لڑیا, چاچے نہ لڑیا, تائے نہ لڑیا, کچھ رہنے دیا اس زمین نے. اور ایسے بے وقوف ہیں, لڑ اس زمین کے لیے رہے ہیں جو آج تک جاتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں کوئی بھی نہیں لے کے گیا. ایسے بے وقوف ہیں حضرت, اس زمین کے لیے جس کا پتہ ہے میری اللہ جتنا لڑنڈیا ہو سکتا ہے, مرن تو بعد قبر تے آ کے یاسین پڑھی جائے. وہاں منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے رہنے دینا, دل میں نہ لانا اٹھا کے. اور تیرا دل اتنا عام نہیں, اس میں پیلیاں, اس میں گڈیاں, اس میں کھوتے, اس میں گھوڑے رہیں, نہیں. تیرا دل بڑی خاص ہے, میں رہوں گا, میرا محبوب رہے گا. اللہ حضرت نے اسی طرح اشارہ دیا نا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اے ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو حضرت. لیکن اسی کوئی نہیں منی, جیڑا جڑا حضرت جی وڑدا سی نا سی سارے ہی واڑ دے نے حضرت جی, سارے ہی رہندے نے ساڈے دل وچ حضرت. لیکن جنہوں نے رہنا تھا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بات نہیں مانی. پتر ہاتھ جوڑ کے جی پیر دے تھلے وے, پتر تھلے ہی رکھو سے, دل سے نہ لے آؤ چک کے. تم مکان میں رہو, مکان کو کیوں دل میں رکھ رہے؟ اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے تو میں زیادہ امتحان ہے آپ کا نہیں, بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. اور میں پتر سب تو پہلے اپنے گھروں سے کیا, میرا جو سیال کوٹ میں اپنا گھر ہے نا اب تو چھوڑ چکا ہوں, چھوٹی میری بہن رہتی ہے اس میں. جب مجھے اردو پڑھنی آئی نا تو میرے گھر کے باہر ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین, میرے دادا ابو کا نام تھا, فوت ہو گئے. شاید وہ پلیٹ نہ اترتی لیکن مجبوری تھی کیونکہ میرے والد صاحب واپڈا میں تھے اور ڈیوٹی بھی اسی علاقے میں تھی, اور بار بار بوہا کھڑکدا سی. لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ لینڈ مین صاحب دا گھر کیڑا ہے, وہ لوگ ادھر ادھر بوہا کھڑکا چھڑ دیں. اور سارے نے کہا بھائی ساڈے جو بوئے لوگ بنتے ہیں آ کے بھائی پلیٹ لاؤ تاکہ سارے پتہ لگے لینڈ مین صاحب دا گھر ہے. پھر نئی پلیٹ لگی جس پہ لکھا حاجی محمد بوٹا. پھر حضرت یہ چند سال پہلے ابو جی کا بھی انتقال ہو گیا. پھر نئی پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور پتر یہ 3 پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں لگی ہیں, 50 میں بھی نہیں لگیں, صرف 32 سال میں. ایک جگہ تیجا دعوے دار آ گیا, جگہ اوتھے دی اوتھے. پہلا دعوے دار علم دین. میں کیونکہ بیٹا یقینی طور پہ آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ علم دین کو قبر میں میں نے نہیں رکھا تھا, کچھ لے کے گئے نہیں لے کے گئے میں نہیں کہہ سکوں گا, میں خود بچہ تھا بھی چھوٹا سا. لیکن حضرت جی محمد بوٹا صاحب کے لیے میں پورے یقین سے آپ کو کہوں گا کیونکہ میرے والد ہیں, میں نے خود ان کو قبر میں رکھا تھا, کچھ بھی نہیں لے کے گئے, بلکہ انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوتی تھی, ہم نے وہ بھی اتار لی حضرت جی, کچھ بھی نہیں لے کے گئے. پھر تیسری باری آئی ڈاکٹر سلیمان حضرت, میں لیٹیا تھا اسے کار وچ, اپنے دل چ خیال آیا میں مولوی سلیمان کی تماشا لگا ہے. ایک جگہ 32 سال تیجا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علم دین خالی, دوجا دعوے دار محمد بوٹا خالی, تیجا دعوے دار سلیمان. تے جانا تم ہی خالی ہے. جی تو کوئی کہہ بھی دیں گے نا میرے نال اے بھیجیو, بعد والے نے جان دینا, بعد والے ایڈے ظالم نے حضرت, میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. اتنے ظالم ہیں بعد والے حضرت. میرے سامنے کہیں فیمیل ڈیتھ ہوئی, جسم پھول گیا حضرت, ہاتھ چوں انگوٹھیاں سن حضرت جی میرے سامنے کہیں بار. اللہ رحم کرے, اتنے ظالم ہیں, انگلاں وڈ کتیاں حضرت, انہوں نے انگوٹھیاں لا کے چھڑیاں حضرت جی. کچھ نہیں جانے دیں گے یہ حضرت. میں اپنے پیراں کھل گیا, میں نے ساری بات عرض کی, میں حضرت میرا کی. مسکرا کے فرمان لگے مولوی سلیمان
اصل گل پتر ہے وے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. بڑا بڑا باغ ہے، سارے مالی بیٹھے ہیں پتر. جنہیں دیر چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا، جدو چاہے گا ڈیوٹی ختم. اور حضرت ایسے ہم بے وقوف ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوٹی ہو سکتا ہے میری کل ہی ختم ہو جائے. یہ عید، یہ 27ویں، یہ میرے پروگرام میں ہے. جو اصل پروگرام اس میں تو پتہ نہیں اس بار میری 27ویں ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میرا رمضان ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میری عید ہے کہ نہیں ہے. یہ میرا پروگرام ہے کہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس بار کرم ہو تو چلو حج کی سعادت ملے. پتہ نہیں اتھے کی پروگرام ہے. فرمایا کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. مالی من جاؤ گے تو پتر چنگے رہو گے، نہیں منو گے تو آپ ہی تنگ ہوں گے. باقی مالک ہوئی ہے، وہ دی عطان المالک محبوب ہی نہیں. اسی مالی ہیں پتر جی. مالی مان لو گے سوکھے رہو گے، نہیں منو گے تو ہونا تو کھ بھی نہیں ہے. اینا لوکاں نوں نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں، اندروں مالی. سونا پتر اپنا اپنا وقت گزاریے تو چلیے. اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس. رو پڑا، کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری ہے. بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، سامان سفر ہوتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج کچھ بھی نہیں، کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی، لیکن آج سفر اور ہے. اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا، اس سفر کا سامان بھی اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے، سامان بھی ہے اس سفر کا، تو وہ نہیں پھر جمع کیا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی. میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے. جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، ٹائم دیا، عقل دی، شعور دیا، پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. تو مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندے آ دھیان رکھی کہ تم ہی نہ مارے آ جائیں اور ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا چھڈ کے جانا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا لے کے جانا ہے. اب دیکھیں نا حضرت جی، کوٹ ہے چھوڑ کے جانا ہے، گھڑی چھوڑ کے جانی، انگوٹھی چھوڑ کے جانی، یہ کپڑے چھوڑ کے جانی، جیب میں موبائل ہے چھوڑ کے جانی، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی. ساتھ کیا جانا ہے؟ جتو ٹورے سا پھر ہوتے ہی آ گئے واپس. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر دیاں سنتا. ساتھ کیا جانا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر. ساتھ کیا جانی ہے؟ ظہر. ساتھ کیا جانی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء، کردار، اخلاق، اخلاص، والدین کی خدمت، صلہ رحمی. اس لیے پتر زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی گزارش کروں گا، روز پتر چیک کرو وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ سامان کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا جی، میں اپنی تے تہاڈی گل کراں گا. اسی حضرت جی ڈنڈی نہ ماریے، صحیح صحیح صاف کریے تو سارا ہی ہوئے جڑا چھڈ کے جانا ہے. وہ کوئی نہیں جیسی اکٹھا کیتا ہے جڑا. اور یہ کسی نے نظم میں کئی
کسی نے نثر میں کہی، بات سب نے ایک کی کہی. مولانا روم نے مثال دے کے سمجھا دیا. یہی بات محمد بخش صاحب اس طرح کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے، بات ایک ہی کی تھی سارے. او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا، کر لے بھائی، ٹائم ہے ہی، ٹائم ہے، کر لے. ادھر کی ہونا ہے؟ شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اس لیے پتر سکھو یار، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سکھو حضرت. اور محبوب پاک علیہ السلام نے تو فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھنا. یار اسی پتر کچھ بھی نہیں سیکھیا ہے. سکھو ذکر کا طریقہ، درود پاک کا طریقہ، استغفار کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسجد میں آنے کا طریقہ، مدینہ پاک میں جانے کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور میں حکیم خادم صاحب کی بات مکمل کر دوں. عرض کی تھی حضور پریشانی بڑی ہے، وہ وظیفہ دو. فرمایا بیلیا روز 100 بار استغفار کرنی ہے. ظاہر حضرت جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، لیکن دکھ یہ ہے کہ در کوئی نہیں چھڑتا لیکن مسجد کوئی نہیں آتا ہے. مسجد میں بلکہ ایتھے تے چھپڑ نہیں حضرت جسے لوگ نہان جاندے نے. حضرت پاکستان میں کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ شفا کے حصول کے لیے نہانے جاتے ہیں. ویسے گھوڑیاں دا بھی موتر تے ویسے سارا کچھ. یہ صحیح کہا نا حضرت، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بار یوں ہی خار پھرتے. نہیں آنا مسجد میں جاؤ پھر نہو چھپڑا میں جا کے. اسی تمہیں کدوں کہ چھپڑا اسی تو کہیں ساڑھے گھر آ کے وضو کر. نہیں آنا تو جاؤ چھپڑا نہ ہو جا کے. جو مسجد میں نہیں آ سکتے ان کی سزا چھپڑ ہی ہے. پھر ادھر چھپڑ ہے باقاعدہ جس میں لوگ نہاتے ہیں جا کے. وہ بندہ جو پریشان ہوتا ہے وہ ہر در پہ جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی گیا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا، اس نے کیا پڑا بھی ہوگا. حضرت عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو، حضرت نے کہا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ آگے سے کیا عرض کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے تو کہیں 1000 بار پڑھ دی تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ فرمایا چلے آ تو پڑھی چھڑیے، میں تینوں کرنا لو کہن دے. پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم استغفار کس طرح کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. واہ نہیں، تو مجرم ہے، تو گناہ گار ہے. حال بھی مجرمہ والا بنا. سر تھلے کر، ندامت، پشیمانی سب جمع کر اور پھر عرض کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر ویکھا ہوندا کی ہے میں کس طرح مان جاؤں. صرف ہم کرتے نہیں. ٹھیک ہے حضرت. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، توجہ، فوکس. پھر دیکھو حضرت یہ نام پاک کرتا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.